ہمارا آج کا ٹاپک ہے سب سے بڑا ہے اللہ۔ دنیا میں طاقتور بھی ہیں، زور آور بھی، حاکم بھی ہیں، بادشاہ بھی، شہنشاہ بھی ہیں، لیکن ان سب کو کسی طاقت نے پیدا کیا ہے۔ یہ کسی نہ کسی مقام پر اپنے آپ کو مجبور و محکوم ضرور پاتے ہیں۔ کسی دوسری طاقت کا احتیاج ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو ان سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ان سب کو رزق دیتا ہے، جو ان سب پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم احاطۂ تحریر میں لا بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم احاطۂ تحریر میں لے آئیں تو وہ محدود ہو گیا، اور وہ اللہ ہی نہیں جو محدود ہو۔ اللہ لامحدود ہے، گویا وہ اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی عظمت کلی بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ صرف حاکم ہی نہیں، حاکموں کا حاکم ہے، قادر مطلق ہے، زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، بیمار کو صحت دے سکتا ہے، صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے، رات کو دن بنا سکتا ہے، دن کو رات بنا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حاکمیت ہے۔ ہر چیز جو مارز وجود میں آتی ہے مرکب ہوتی ہے، واحد نہیں ہوتی۔ صرف خدائے ذوالجلال واحد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی وسیع ترین سلطنت میں اس کے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں، کسی کی شراکت نہیں۔ جو کچھ ہے اسی ایک خدا کا ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اس کے حکم سے ہر عمل ہوتا ہے۔ اس کے آگے تمام طاقتیں ہیچ ہیں، تمام کیسر و کسریٰ اس کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کے در سے مانگتے ہیں۔ اسلام کا رکن اول کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس میں ہم محض خدا اللہ کی وحدانیت کا اعتراف ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری کائنات میں وہ واحد حاکم، واحد مالک ہے، واحد پیدا کرنے والا ہے، واحد رزق دینے والا ہے۔ اس کی صفات معبودیت میں کوئی شریک نہیں۔ ان صفات کا وہی واحد مالک ہے۔ یہ ساری کائنات بلا شرکت غیر اس کی ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ یہ ساری کائنات بلا شرکت غیر اس کی ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ ملحد کہلاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بھی اللہ کی طاقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم کسی معمولی طاقتور آدمی کی مثال دے کر سوال کریں گے، کیا اس طاقتور آدمی سے بھی کوئی اور طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ ہاں۔ اسی طرح سے ڈھونڈتے رہیے کہ اس سے زیادہ طاقتور کون ہے، پھر اس سے زیادہ طاقتور کون ہے، بالآخر اس کو ایک سب سے طاقتور ہستی کا قائل ہونا پڑے گا۔ بس یہی اللہ ہے جس سے زیادہ طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بڑائی اور عظمت کی تلاش کریں، آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ فلاں سیارہ سب سے بڑا ہے، سورج سب سے بڑا ہے۔ اگر سورج سب سے بڑا ہوتا تو سورج کو اللہ ماننے والے کا نظریہ درست ہوتا۔ چونکہ سورج خود کسی کا محتاج ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وہ طاقت ہے، وہ واحد طاقت ہے جو طاقت میں بھی سب سے بڑا ہو۔ اللہ وہ ہے جو طاقت میں بھی سب سے بڑا ہو، عظمت میں بھی سب سے بڑا ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو، ہر ایک اس کا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر ملحد سب سے بڑی طاقت کو مانتا ہے
تو گویا اللہ کو بالفاظ دیگر مان رہا ہے۔ یہ سبزہ زار اور یہ ثمر بار پودے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جن و بشر، یہ چرند، یہ پرند، یہ زمین و آسمان اور یہ سب نعمتیں آخر کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح آٹومیٹک مشین کام کرتی ہے، یہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمال اس مشین کا نہیں جو خود کار ہے، بلکہ کمال اس کا ہے جس نے اس مشین میں خود کاری کی صفت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی نظام ایک اصول اور قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سورج مغرب سے نکلنے لگے اور مشرق میں ڈوبنے لگے؟ اگر یہ خود ہی ہوتا ہے، کسی حکم کے تحت نہیں، تو یہ کبھی اپنی مرضی کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر یہ خود مختار ہے تو اسے کبھی تو اپنی مرضی بھی چلا لینی چاہیے۔ چونکہ یہ ایک مقررہ نظام کے تحت ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، تو ثابت یہ ہوا کہ کسی قاعدے اور حکم کے تحت چل رہا ہے۔ اور یہ حکم ہے اس مولا کائنات کا جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جس کے ہم بندے ہیں۔ فی زمانہ بہت سے غلط نظریات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ نظریات محض اپنے آپ کو اہمیت جداگانہ منواتے ہوئے امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑا ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم سب اس کی نعمتیں بھی کھائیں اور ناشکری بھی کریں۔ یہ انسانیت کے منہ پر احسان فراموشی کا بدترین دھبہ ہے۔ اور جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے، وہ قائد مطلق ہے، اس کے آگے ہم نے ایک دن جواب دہ بھی ہونا ہے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جن افعال سے اس نے ہمیں منع کیا ہے، ترک کر دینے چاہیے۔ جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری فلاح ہے اور شان ابدیت بھی۔